اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے ایک اور صفاتی نام الرحیم کی حمد و ثنا بیان کی جائے گی۔ رحیم کے معنی نہایت رحم والا، یہ نام بھی رحمان کی طرح رحمت سے مشتق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنے رحیم ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے رحم و کرم کی انتہا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی رحمت نازل کرتے ہوئے اس چیز کو بھی مد نظر نہیں رکھتا کہ بندہ اس کی ہدایات پر چل بھی رہا ہے یا نہیں، وہ مومن ہو یا کافر، عبادت گزار ہے یا فاسق و فاجر، سب پر مہربان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں سورۃ فاتحہ میں اور سورہ حامیم سجدہ میں الرحمن اور الرحیم کو یکجا، اور سورۃ الانعام میں اور سورۃ الانفال میں سورۃ حامیم سجدہ، سورۃ الحجرات اور سورۃ الممتحنات میں غفور الرحیم کو یکجا فرمایا ہے۔ عمومی طور پر انسان بھی جب کسی صفت کو بیان کرتے ہوئے گفتگو میں زور پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک صفت کے ساتھ دوسری جمع کر کے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صفت بہت زیادہ موجود ہے، جیسے تندرست و توانا، عابد و زاہد وغیرہ۔ بالکل اسی طرح رحمت کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ بتانا کہ میری رحمت بے حساب اور بے حد ہے، میرے رحم و کرم کا اندازہ عام ذہن نہیں لگا سکتا، میرا رحم کائنات میں موجود ہر انسان، حیوان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، غرض یہ کہ ہر ذی روح پر ہے۔ اسی لیے الرحمن الرحیم یا غفور الرحیم دو صفاتی اسما کو یکجا کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یکساں معنی رکھنے والے دو اسم الرحمن اور الرحیم ہیں۔ اس میں بظاہر تو دونوں کے معنی رحم کرنے والا ہی ہیں، لیکن تفسیر ابن کثیر کی جلد اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایت تحریر ہے کہ رحمان سے مراد دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا، جبکہ رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والا ہے۔ اسی تفسیر میں ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رحمان اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے مانگا جائے تو عطا فرمائے، اور رحیم وہ ہے جب اس سے نہ مانگا جائے تو غضبناک ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام کائنات پر محیط ہے، اور انسان بھی جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں تو یہ خوبی بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں عطا کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان سب سے زیادہ مشقت اولاد کو پیدا کرنے، پالنے، تربیت کرنے، تعلیم دینے اور ان کی حفاظت اور نگہبانی میں اٹھاتا ہے، جبکہ اولاد کبھی بھی والدین کو ان کی محبت اور محنت کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بے صلہ کیے جانے والی مشقت کی وجہ سے اولاد سے کبھی بھی محبت نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ وہ ماں باپ کے دل میں اولاد کی ایسی محبت پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تمام تکالیف اٹھا کر بھی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ محبت صرف انسان میں ہی نہیں بلکہ ہر جاندار میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اپنی مخلوق میں ایک دوسرے کے لیے رحم کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ ایک دوسرے کی پرورش کریں، مدد کریں، کام آئیں، جذبہ خیر سگالی رکھیں تاکہ معاشرہ خوشحال اور ماحول خوشگوار رہے، اور یہ سب کرنے میں انہیں اجر و ثواب کی نوید بھی سنا دی۔ اللہ تعالیٰ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ ایک بندہ پوری زندگی اس کی نافرمانی میں گزار دے، لیکن اگر اسے توبہ کی توفیق مل جائے اور وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں تحریر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا شیرخوار بچہ چھوٹ گیا تھا، اور وہ ممتا کی ماری
ایسی بے چین تھی کہ جس بچے کو پا لیتی اسے چھاتی سے چمٹا کر دودھ پلانے لگتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر ہم لوگوں سے پوچھا، کیا تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا، ہرگز نہیں۔ خود پھینکنا تو درکنار، وہ اگر آپ بھی گرتا ہو تو یہ اپنی حد تک اسے بچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گی۔ فرمایا، اللہ جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے پایہ رحم و کرم کی بے شمار مثالیں دیں۔ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہماری رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، ہماری ہدایت کے لیے آسمانی کتب نازل کیں، جن میں قرآن پاک اس کی رحمت کی وجہ سے آج تک اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ اس نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ہوا، پانی، رزق عطا فرمایا، ہمیں یکسانیت کی بوریت سے بچانے کے لیے مختلف موسم عطا فرمائے، ہمارے ذوق کی تسکین کے لیے حسین مناظر پیدا کیے، ہمارے کام کرنے، سوار ہونے اور غذا کے لیے جانور اور پرندے تخلیق کیے، ہمیں دن بھر محنت کرنے کے بعد آرام کرنے کے لیے رات عطا کی، جس میں ہم نیند جیسی نعمت حاصل کر کے اپنے دن بھر کی تھکان دور کرتے ہیں، ہمیں اپنے ہی جیسے انسانوں کی محبت عطا کی، جن کے ساتھ کی وجہ سے ہم تنہائی جیسی تکلیف دہ کیفیت سے نہیں گزرتے، ہمیں زندگی میں اولاد کی نعمت سے سرفراز کر کے مستقبل کی امید عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر ہم اس کی ہدایات پر عمل کر کے زندگی گزار دیں تو آخرت کے انعامات جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں حاصل ہوں گے دینے کا وعدہ بھی فرمایا۔ سورہ انعام آیت نمبر 145 میں ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا کہ بہتا ہوا خون، یا خنزیر کا گوشت، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو بے شک آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ سورۃ النفال آیت نمبر 69 میں ارشاد ہے، پس جو کچھ حلال اور پاکیزہ مال غنیمت تم نے حاصل کیا خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ النفال آیت نمبر 70 میں ارشاد ہے، اے نبی کہہ دیجئے ان سے جو قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں، اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی جانے گا تو وہ تمہیں زیادہ بہتر دے گا اس سے جو تم نے فدیہ میں لیا گیا ہے، اور جو تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحیم ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 سے 32 تک میں فرمایا، بلا شبہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم گئے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ نہ تم خوف کرو نہ غم کھاؤ اور خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ تھا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں، اور تمہارے لیے اور جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے ہے جو تم مانگو گے بطور مہمانی کے، غفور الرحیم کی طرف سے۔ سورۃ حجرات آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہوتا ہے، بلا شبہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکلتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ سورۃ الممتنات میں آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ عنقریب تم اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے، اللہ خوب قدرت والا اور بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کا مشاہدہ ہمیں روزمرہ زندگی میں نظر آتا رہتا ہے، شدید ترین بیماری سے شفا حاصل ہو جانا،
मुफलसी के गर्दाब से निकल जाना, दुश्मनों के नरगे से बाहिफाजत निकल आना तो रहम करम की मिसालें हैं ही, मगर बाज़ औक़ात जिन हालात को हम बदतरीन समझते हैं, वक्त गुज़रने के बाद मालूम होता है कि इसमें भी अल्लाह ताला ने कितना रहम फरमाया है। जैसे किसी जगह पहुंचने की जल्दी होती है और सवारी नहीं मिलती, बाद में पता चलता है कि हम किसी बड़े हादसे से बच गए। बसा औक़ात हम छोटी नाकामियों पर दिल गिरफ्ता होते हैं, मगर इसके अक़ब में बहुत बड़ी कामयाबी हमारा इंतज़ार कर रही होती है। हकीकत तो ये है कि हमारी खुशनसीबी तो अल्लाह का फज़्ल व करम और रहमत है ही, लेकिन जिसे बज़ाहिर हम बदनसीबी समझते हैं वो भी अल्लाह की ही रहमत ही होती है, मगर हम समझ नहीं पाते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।